اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائیں، تو تمہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بناؤں۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا ایک مست قلندر دریا کے کنارے کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ پوچھا بادشاہ نے، یہ بندہ ہے کون جسے دنیا کی چنتا نہیں، دنیا کی خبر نہیں، بدن کی پرواہ نہیں، یہ ہے کون؟ کسی نے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، یہ اللہ کا درویش ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، ولی ہے ان کا۔ انہوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے کہا ان کا نام بہلول دانا ہے۔ اچھا یہ اللہ کے بندے ہیں، بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا، بادشاہ تو اوپر ہے نا، سپاہیوں کا حکم تھا، دوڑے دوڑے سپاہی گئے اوپر سے۔ کبھی دیکھا ہوگا جہاں اونچی اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں نا، تو وہاں اگر سبزی والا دودھ والا اگر آئے تو اوپر سے ایک ڈولی رسی میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، بھائی اسی میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی بڑا ٹوکرا نیچے ڈالا گیا، حضرت بہلول دانا پکڑوا کے اس ڈولے میں بٹھایا اور اوپر کھینچ لیا گیا، اور حضرت بہلول دانا کو بٹھایا گیا اور کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت بہلول دانا مسکرائے اور کہنے لگے بادشاہ ہے، اسے کروا دیا۔ سوال پوچھنے کا بھی انداز تیرا اچھا ہے، بلواتا مجھے، کہتا کہ سوال پوچھنا ہے، تو نے تو پکڑوا کے ٹوکر میں بٹھا کے اوپر کھنچوا لیا، یہ تیرے زور کی بات ہے، تجھے یہ نشہ ہے بادشاہت کا، یہ اس کی وجہ ہے، ورنہ تو سوال پوچھنے کے لیے نا مجھے ضرور تو مجھے پیار سے بلاتا۔ کسی چیز کا تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہت اگر ہم اپنے پہننے کا تکبر کر رہے ہیں، اپنے حسن و جمال کا تکبر کر رہے ہیں، یا ہم اپنے مال و دولت کا تکبر میں ہیں، یا اپنے گھر مکان کی بہترین بننے کے تکبر میں، یہ غلط فہمی ہے۔ اور کچھ نہیں ہے تو اپنے علم کے تکبر میں، کہ ہمارے پاس تو ہمیں چار باتیں تو پتہ ہی ہے نا۔ کسی چیز کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں تھا؟ زمین و آسمان کا علم بھی تھا، دولت بھی تھی، وقار بھی تھا، انبیاء بلکہ پورے انسانیت میں سب سے بڑا رتبہ بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے تمام اختیارات بھی تھے، مگر کبھی تکبر نہیں کیا۔ اگر دشمن بھی در پہ آ گیا تو حضور نے سینے سے لگا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ کبھی تکبر نہ کرو، کہ ہم سے ایسی بات ہو گئی، ہم تو نہیں مناتے اس کو، ہمارے خلاف چلا گیا، ہم تو نہیں مناتے۔ تمہیں پتہ ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خبر آئی، حضور نے تمام صحاباؤں کو بٹھایا اور کہنے لگے سنو، ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، کبھی اس کے باپ کی برائی نہ کر دینا، آج کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، یہ نہ کہہ دینا اسے تانے نہیں دینا کہ تیرے باپ نے تو مذہب اسلام کے ماننے والوں پہ بڑا ظلم کیے تھے، اسے تانے نہ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے صدیق اکبر آپ رونا کیوں شروع ہو گئے؟ کہتے میں روؤں کیوں نہ، ایسا حبیب جو مل گیا ہمیں، جو دشمنوں کے لیے محفلیں سجائے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اسے کچھ کہنا نہیں، میرے حضور کی شان نرالی ہے۔ تو ہمارے حضور کا کردار دیکھو۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کبھی تکبر نہیں کرنا، یہ تیری بادشاہت ہے، تو نے مجھے کھینچ لیا، ورنہ تو کیا کھینچ سکتا تھا مجھے۔ ایک کو بڑا علم کا تکبر ہو گیا کہ میرے 3 سوالوں کے جواب آج تک کسی نے نہیں دیے، آج تک کوئی ہماری اس بات کا جواب دے ہی نہیں سکا، تکبر میں آ گیا۔ کسی نے پوچھا جاؤ ان درویش سے پوچھنا، وہ بندہ بھی حضرت بہلول دانا کے پاس آیا اور کہنے لگا اے درویش بتاؤ، آج تک یہ 3 سوال لے کے زمانے میں گھوما،
ان 3 سوالوں کے جواب آج تک کسی نے نہیں دے پائے. کیا تم دے دو گے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ تم سوال پوچھو بھائی. اس نے کہا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ حضرت بہلول دانا مست قلندر تھے، نظر نیچے کیے ہوئے تھے، نظر نیچے. دوسرا سوال میرا یہ ہے، جب بندوں سے شیطان ہی سب کچھ کرواتا ہے، انسانوں کو سزا کیوں ملتی ہے پھر؟ جب انسانوں سے شیطان سب کچھ کراتا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملتی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب شیطان جن ہے اور جن آگ کا بنا ہوا ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو آگ کو آگ کیسے مارے گی؟ اسے کیا سزا ملے گی پھر؟ وہ تو آگ کا ہے، تو اسے کیا سزا ملے گی؟ بہلول دانا خاموش رہے. اور جب خاموش اس نے دیکھا نا، وہ کہنے لگا میں نے بھی کہا تھا نا تم بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکو گے. حضرت بہلول دانا نے نا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد ایک مٹی کا ڈھیلا نظر آیا، مضبوط ہو گیا تھا دھوپ میں سوکھ کر کے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا. اس نے بہلول دانا نے اٹھایا نا، جھٹ سے سوال کرنے والے کے سر پہ مارا، خون کا فوارہ چھڑ گیا، گھبرا گیا اور دوڑا دوڑا گیا وقت کے بادشاہ کے پاس. اس نے مقدمہ دائر کر دیا، بلایا گیا، اس نے پتھر مارا ہے. بادشاہ نے کہا وہ تو مست آدمی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، بڑا سیدھا سچا آدمی ہے. بلایا گیا، اللہ کا بندہ ہے، بلا کے لاؤ، پوچھیں گے بھائی کیوں پتھر مارا، مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا، پوچھیں گے، بلاؤ. بلایا گیا، حضرت بہلول دانا بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اور جب یہ مقدمہ کھولا گیا نا، کتابچہ کھولا گیا، کہا کہ تم پہ یہ مقدمہ ہے کہ تم نے اس کے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے یہ بڑا تکبر والا ہے، اپنے 3 سوالوں پہ بڑا اتراتا تھا کہ کوئی اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکا. اے بادشاہ، میں نے وہ ڈیلا مار کے اس کی 3 سوالوں کا ایک جواب دے دیا ہے، اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب. بادشاہ پوچھو اس سے اس کے سوال کیا تھے. بادشاہ نے جب پوچھا بتا تیرا سوال کیا تھا، اس نے کہا میں نے پوچھا اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کہاں ہے کسی نے دیکھا ہے؟ تو کہا میں نے حضور اس کے بعد کا یہ جواب دیا تھا کہ اس سے پوچھو جب مٹی کا ڈیلا مارا درد ہے؟ اس نے کہا ہاں درد تو ہے. تو اس سے پوچھو درد کہاں ہے، کبھی دیکھا ہے درد؟ جیسے درد دکھائی نہیں دیتا ایسے میرا رب دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ایک دن دکھائی دے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے تو رج رج کے خوب خوب دیکھیں گے، چھک کے دیکھیں گے جب اللہ دکھائی دے گا. آج درد ہے دکھائی نہیں دے رہا، اسی طریقے سے میرا رب بھی دکھائی نہیں دیتا، بس ہمیں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، ہمیں اس کی ربوبیت ظاہر ہوتے نظر آتی ہے. تو بہلول دانا نے جب یہ جواب دیا نا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نے پوچھا جب غلطی سب کچھ شیطان کراتا ہے تو انسانوں کو سزا کیوں ملتی؟ تو کہ اس کا میرا دوسرا جواب یہ تھا کہ بھئی بتا، مجھ سے تو شیطان نے کرایا، مقدمہ تو نے مجھ پہ کیوں کرا دیا؟ بھائی شیطان پہ مقدمہ کراتا، پتھر جب میں نے مارا تو بولا کہ شیطان کراتا، تو مقدمہ مجھ پہ کیوں کرا دیا؟ تو مقدمہ شیطان پہ کراتا، تجھے پتا ہے نا شیطان کروا رہا ہے سب کچھ. وہ بولا اس کا میرا دوسرا جواب تھا کہ جو بندہ اختیار ہے بندے کا اپنے آپ پر، اور اللہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کا حساب اسے دینا پڑے گا. اب تم کہو گے شیطان کراتا، بھائی حضور فرماتے ہیں کہ شیطان تو رمضان میں بند کر دیا جاتا، پھر بندہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ پھر روزے کیوں چھوڑ رہا، پھر نمازیں کیوں چھوڑ رہا، پھر مسجدوں سے دور کیوں ہے؟ شیطان تو قید کر لیا گیا، بندہ بھی کرتا ہے، اس کا نفس اس پر حاوی ہو جاتا ہے، نفس گناہ کراتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام بن گیا. اس سے پوچھا بھئی تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ کا بنا ہے تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو پھر اسے کیا تکلیف ہوگی؟ وہ خود آگ ہے، اور جب آگ آگ میں جائے گی تو اس پہ کیا زور پڑے گا؟ تو کہا حضور اسی بات سے میرا تیسرا جواب بھی یہی ہو گیا. اس سے پوچھو تو کس سے بنا ہے؟ یہ کہے گا مٹی سے بنا ہوں. میں نے مٹی کا کیا مارا تھا؟ اس نے کہا مٹی کا ڈیلا مارا. مٹی کے ڈیلے کو جب مٹی کے بنے ہوئے بندے کو مارا تو اس سے تکلیف ہوئی نا، خون بہانا. ایسے میرے رب کی قدرت ہے کہ شیطان آگ میں جائے گا تو بھی اسے اتنی محسوس ہوگی جتنا ہم کو ہوگی.
یہی بہلول دانا، وہ بادشاہ کہنے لگا میرا سوال ہے کہ یہ بتاؤ اللہ تک کیسے پہنچیں، اللہ تک کیسے پہنچیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ بس 2 قدم ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ کتنے؟ 2 قدم ہیں اللہ تک پہنچنے کے، پہلا اپنے نفس پہ رکھ دے اور دوسرا اللہ رب العزت کی جانب بڑھا دے۔ پوچھا کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو کہا اللہ تک پہنچنا ہے جیسے میں تجھ تک پہنچاؤں نا ویسے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب المیہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، صحیح سے سمجھاؤ۔ کہا دیکھ اگر میں تجھ تک آنا چاہتا نا تو پہلے تیرے سپاہیوں سے ملتا، وزیروں سے ملتا، تو مجھے ڈیٹ دیتا کہ فلاں دن بادشاہ تجھ سے ملیں گے، اور جس دن میں ملنے آتا اس دن لائنیں لگی ہوتی، میں بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا، ملنے والوں کی لائن میں، ملنے والوں کی جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تو ایک ایک کر کے، تو بادشاہ ہے نا، تو ایک ایک کر کے سب سے ملتا، میرا بھی نمبر آنے والا ہوتا، تیرا من اچٹ جاتا ملتے ملتے۔ تو کہتا ہے ان لوگوں جو بچے ہوئے نا ان سے کہنا بعد میں ملیں، تو اٹھ کے چلا جاتا، تو بادشاہ ہے تو اٹھ کے چلا جاتا۔ ہم ملنا چاہیں تو زمانے اور مہینے گزر جائیں، آج تجھے مجھ سے ملنا تھا نا، تو نے پکڑوا کے فوراً بلوا لیا۔ ایسے میرا رب کا انداز ہے۔ تو محب نہ بن، محبوب بن، اور محبوب بننے کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کرنا پڑے گی۔ اس لیے جیسے میں تجھ تک پہنچا نا ایسا میرا رب تجھے ڈھونڈ لے گا۔ سالیں گزر گئیں، لوگوں کو سجدوں میں پڑے ہوئے، کبھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا، اور بندہ ہے اللہ رب العزت کا نام، اس کا کلام پانی میں کیچڑ میں تیرتا ہوا دیکھے، فوراً اٹھائے، صفائی کرے، اس کو تاک میں رکھ دے، اللہ کہے اس نے میرے نام کو صاف کیا، میرے کلام کو صاف کیا، آج میں اسے صاف کرتا ہوں اور اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ آپ اندازہ کرو اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حسد بڑا بری چیز ہے، حسد کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ حسد کو دور کرنا ہے تو نبی و آخر الزماں کی محبت سینے میں بسا۔ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو دنیا کے کسی ایک انسان سے بھی اچھا سمجھ لیا کہ میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں نے تو ہزاروں حدیثیں ہزاروں کتابیں پڑھ لی، میں ان سے سب سے بڑا ہو گیا، میں حاجی ہوں، میں نے تو کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، اس کے چکر لگائے، نبی کے ہرے ہرے گنبد کو میں نے دیکھ کر کے اپنی آنکھوں میں بسایا، ان کے در کی مٹی کو پیشانی میں لگایا، میں بڑا عظیم رتبے والا بن گیا، سماج والے عزت کرنے لگیں گے۔ نہیں، تو اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھے گا۔ میرے حضور کی حدیث ہے، جو اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھے گا کہ یہ ہمارے سامنے کیا چیز ہے، حضور کہتے ہیں کبھی وہ جنت میں جائے گا نہیں، کبھی وہ جنت کا دروازہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کم حقیر سمجھو کہ ہمارا ایک بندہ ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے گناہ، اپنے اندر کے اتنے سینکڑوں گناہ دیکھ کر بھی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اپنے اندر کی ہزاروں برائیوں کو اپنے سینے میں رکھ کے اور نظر کر کے اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، بار بار خود کو آئینہ دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے سامنے والے کی ایک برائی نظر آ گئی، اس کو ہی لے کے اڑ گیا، بھائی اس کے اندر کی بھی کوئی ایک اچھائی دیکھ کے اس کو پسند کر لے، اس کے اندر کی بھی کوئی اچھائی دیکھ